دیکھیے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات آپ جان لیں کہ مہر لڑکی کی ملکیت ہے، لڑکی کا حق ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک فائنینشیل پروٹیکشن دیا ہے اور لڑکی بالکل اپنے مہر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ مثلا لڑکے والے 10,000 مہر طے کر رہے ہیں تو لڑکی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ نہیں، میرا 10 نہیں 20,000 مہر طے کریے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں بلا وجہ ہی اس حق کا فائدہ اٹھائیں اور اتنے زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ بیچارے لڑکے کی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں ذرا لمٹ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا اور بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو، ورنہ زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے نکاح میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، اور مہر میں زیادتی اور مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے اور یہ شریعت کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے ایسے مہر طے کریں جو آسان ہو اور نکاح میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اور ایک بات، جب دولہے صاحب اپنی بیگم کو مہر دے چکے ہیں تو پھر بلا وجہ اس پیسے کا حساب کتاب نہ مانگے کہ کیا کیا اس مہر کا، کہاں خرچ کیا وغیرہ، کیونکہ وہ لڑکی کی ملکیت ہے، اب وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ ہاں، فضول خرچی نہ ہو، یہ بات بھی بہنوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، مگر شوہروں کو مہر دینے کے بعد زیادہ اس پیسے کی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اور بھائیوں کو چاہیے کہ وہ نکاح طے ہوتے ہی کوشش کریں کہ مہر ادا ہو جائے، یعنی مہر دے دیں پھر نکاح پڑھوائیں۔ یہ سب سے بہتر اور سنت طریقہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا ارادہ رکھنے والے شخص سے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ، جا کر کچھ لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ لے کر آؤ پہلے، تب جا کر نکاح پڑھوائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر ادا کر دیں، یا جتنی جلدی پاسبل ہو سکے نکاح کے بعد فوراً مہر ادا کر دیں۔ بلا وجہ مہر دینے میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ موت کا وقت آ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہر کی پوری قیمت اگر شوہر ادا نہیں کر سکتا اور بیوی اپنے مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو یہ شوہر کے لیے حلال ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اور اگر وہ تمہیں اپنی مرضی سے خوش ہو کر کچھ حصہ معاف کر دیں تو اسے راضی خوشی کھاؤ۔ جیسا کہ نکاح میں 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے: ولی کا راضی ہونا، ایجاب و قبول ہونا، 2 گواہوں کا موجود ہونا اور مہر کا طے ہونا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، 3 شرائط کو بالکل اہتمام کے ساتھ پوری کر دیتے ہیں، یعنی ولی بھی موجود ہوتا ہے، ایجاب و قبول بھی ہو جاتا ہے، 2 گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، بس یہ جو چوتھی شرط ہے مہر، اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مہر طے تو بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، بٹ اسے ادا کرنے میں اتنی لاپرواہی کی جاتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہمارے سمجھدار بھائیوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے اب تک اپنی بیویوں کو مہر ادا نہیں کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ فوراً ہی اپنی بیویوں کو ان کے مہر ادا کر دیں، بلا وجہ تاخیر کرنا بھی درست نہیں ہے۔